بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ طیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ العظم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی۔ معزز سامعین، نہج البلاغہ کا سلسلہ دروس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور گزشتہ درس میں بات اس منزل پر پہنچی تھی، بیان کیا تھا کہ زمین کے اندر سے پہاڑوں کی رگیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی انشاءاللہ، یہیں سے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، بہت زیادہ توجہ فرمائیے گا۔ زمین کے اندر سے پہاڑوں کی رگیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اور اس طرح یہ پہاڑ زمین کو تیز رفتار ہوا کے دباؤ میں آ کر اسے لرزنے اور بکھرنے سے بچاتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑوں کا جال نہ ہوتا تو زمین کے اندر موجود گرم گیسز اور کھولتا ہوا لاوا زمین میں زلزلے پیدا کر کے اسے نابود کر دیتا۔ بس یہ پہاڑ زمین کے لیے ہوا کے بیرونی دباؤ کے مقابلے میں لنگر، اور زمین کے اندرونی دباؤ کے مقابلے میں میخوں کا جال بن کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں کہ مولائے کائنات نے کتنی باریک بینی کے ساتھ پہلے ہی خطبے میں پروردگار عالم کی صفات بیان کرنے کے بعد، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، اس کی قدرت کاملہ کے مظاہر کو بیان کرنے کے بعد کتنی خوبصورت انداز سے تخلیق کائنات کے بارے میں گفتگو کی ہے، جس کا لب لباب آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج اس درس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ درس آگے بڑھانے سے پہلے دو نکتے یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کر دینا مناسب ہے۔ ایک نقطہ ہم نے اشارتاً پچھلی دفعہ بیان کیا تھا، اسے تکرار کر دیتے ہیں تاکہ اگر کسی نے وہ نہیں سنا ہے تو اسے دوبارہ سن لیں گے اور بات آگے بڑھ جائے گی اسی سے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح زمین پر پہاڑ اور دوسری علامتیں ہیں اور آسمان پر ستارے ہیں، اسی طرح سرزمین دین و دنیا مذہب میں ائمہ طاہرین علامت ہدایت ہیں، اور رسول اکرم کی شخصیت نجم ہدایت ہے، جس کے بغیر راہ ہدایت کا دریافت کرنا ناممکن ہے، اور ہر قافلہ بشریت کے بھٹکنے کا امکان پایا جاتا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے، اور دوسرا نقطہ اگر آپ غور کریں، انسان اگر غور کرے تو پروردگار عالم نے ہر ذرہ کائنات میں اپنے فضل و کرم اور احسانات کا ایک خزانہ بند کر دیا ہے۔ پہلے زمین، پھر زمین کا پانی پر قیام، پھر حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ، پھر چلنے کے لیے راستے، پھر راستوں میں نہریں، پھر نہروں اور راستوں میں علامتیں، پھر آسمان پر شناخت راہ کے ستارے، اور پھر اس کے علاوہ بے شمار اور مخلوقات جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قادر مطلق بھی ہے اور ارحم الراحمین بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا قدرت پروردگار کا! حیرت ان لوگوں کی عقل پر ہے۔ توجہ کیجئے گا،
حیرت ان لوگوں کی عقل پر ہے جو ایسے قادر مطلق کے مقابلے میں ان بے جان بتوں کو لے آتے ہیں جو نہ اپنے کام آ سکتے ہیں اور نہ اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے کام آ سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر انسان کے انحطاط و پستی کا آخری درجہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کے خالق کے مقابلے میں سرے راہ پڑے ہوئے پتھروں سے بنے بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دے۔ اس سے بڑی انسان کی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ غور کیا آپ نے؟ اس کے بعد توجہ کیجئے، یہاں سے اب ہم اس خطبے کے پہلے حصے کے دوسرے جز کو بیان کرنا شروع کر رہے ہیں کہ مولا کائنات نے یہاں پر یہ فرمایا اول الدین معرفت ہی و کمال معرفت ہی التصدیق بہ و کمال التصدیق بہ توحیدہ و کمال توحیدہ الاخلاص لہ و کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف و شہادت کل موصوف انہا غیر الصفت۔ آپ یہ دیکھیں کہ مولا کائنات نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر یہ بیان کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبے کے اس حصے میں توحید پروردگار کو بڑے شاندار طریقے سے سمجھایا، نہایت مختصر اور پرمعنی کلمات کے ذریعے ذات پروردگار کا مکمل تعارف کروا دیا۔ اگر آپ غور کریں کیا کہا ہے، پہلے میں اس خطبے کے اس حصے کا ترجمہ کروں اور پھر اس کی وضاحت اور اس کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو اہم نکات آپ محسوس کریں انہیں اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔ مولا فرماتے ہیں معرفت دین، دیکھیں تخلیق کائنات کے بعد جو اب سلسلہ ہو رہا ہے، دین کی معرفت، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت سے شروع ہوتی ہے۔ کمال معرفت اس کی تصدیق ہے کہ معرفت کا کمال یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی تصدیق کرے۔ ایک ایک لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو فصاحت و بلاغت کے سرچشمے نظر آئیں گے۔ کمال تصدیق توحید ہے۔ تصدیق کیسے کی جائے؟ تصدیق کا کمال یہ ہے کہ انسان توحید کا علم بردار بن جائے، یہ ہے توحید۔ اور توحید کا کمال کیا ہے؟ کمال توحید یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کو خالص اخلاص کے ساتھ تسلیم کرے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص توحید کیا ہے؟ کمال تنزیہ و اخلاص توحید کیا ہے؟ کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ خالص توحید کو تسلیم کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے صفتوں کی نفی کر دی جائے۔ آپ جس صفت کو خداوند عالم سے موصوف کریں گے وہ صفت اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ کمال و اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کر دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دو ہی پیدا کی، اس کے اجزاء بنا ڈالے، اور جس نے دو ہی بنائی دوسرے کا تصور جیسے ہی لے کر آئے گا گویا اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا۔ اور یاد رکھو کہ جس نے جو اس کے لیے جز کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر ہو گیا کہ وہ کیا ہے، ذات خدا سے بے خبر ہو جائے گا۔ اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا کہ یہ خدا ہے، فلاں خدا ہے، ادھر خدا ہے، ادھر خدا ہے۔ اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا تو پھر وہ یاد رکھے کہ اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جس نے اسے محدود سمجھا
ذات خدا کو جس نے محدود سمجھا کہ اس کا پیر ہے، اس کا ہاتھ ہے کہ وہ اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا، گویا یاد رکھیں وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لا کے کھڑا کر دیا اس نے، گویا اس نے اس کو مخلوق بنا دیا، خالق کے زمرے سے اس کو خارج کر دیا۔ توجہ کیجئے کہ مولا کائنات یہاں پر ہمیں کن باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پہلے جزو میں اللہ کی عظمتوں کا ذکر کرنے کے بعد مولا کائنات تخلیق کائنات کا ایک سرسری رخ پیش کر رہے ہیں، جس میں تین چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا میرے مولا نے۔ اس نے پروردگار عالم نے مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، رحمت کے ساتھ ہواؤں کو چلایا اور تھر تھراتی ہوئی زمین کو پہاڑوں کی میخوں کے ذریعے سنبھالا دیا۔ یہی تین باتیں تھیں نا؟ تو پروردگار عالم نے ان چیزوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، ورنہ کوئی فرد اگر وہ رحمت کے ساتھ ہواؤں کو نہ چلاتا تو نہ اس کوئی فرد نہ اس پر سانس لے سکتا تھا اور نہ اس پر کوئی چیز ٹھہر سکتی تھی اگر زمین کو میخوں کے ذریعے روکا نہ جاتا، لنگر کے ذریعے پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے خداوند عالم نے۔ پھر اس دوسرے جز کے اندر کے دین کی معرفت بیان ہو رہی ہے، اول الدین معرفت۔ توجہ کریں، اس دوسرے جز میں دین کا ذکر کیا ہے اور اس طرف متوجہ کیا ہے کہ جس طرح کائنات کا آغاز ذات باری تعالی سے ہے، اسی طرح دین و مذہب کی اساس معرفت الہی ہے۔ اس بات سے انسان غافل نہیں ہو سکتا کہ دین کی اساس و بنیاد معرفت اللہ ہے۔ جس طرح کائنات کا آغاز ذات خدا سے ہے، اسی طرح سے انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے دین کی ابتدا بھی معرفت خدا سے ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین کے لغوی معنی اطاعت و فرما برداری کے ہیں اور عرفی معنی میں شریعت اور آئین زندگی کے ہیں۔ یہاں کچھ بھی آپ معنی مراد لیں، دونوں صورتوں میں اگر ذہن انسانی کسی معبود کے تصور سے خالی ہو تو نہ اطاعت کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ کسی آئین کی پابندی کا سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ جب کوئی منزل ہی سامنے نہیں ہے انسان کے تو پھر منزل تک کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے؟ البتہ جب انسان کی عقل و فطرت اسے کسی ما فوق الفطرت طاقت سے جوڑ دیتی ہے اور اس کا ذوق پرستاری اور جذبہ معبودیت اسے کسی معبود کے سامنے جھکا دیتا ہے تو وہ منمانی کر گزرنے کے بجائے اپنی زندگی کو مختلف قسم کی پابندیوں میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے، اور انہی پابندیوں کا نام دین ہے، دین اور کسی چیز کا نام نہیں، جس کا نقطہ آغاز سانے کی معرفت، خالق کائنات کی معرفت اور اس کی ہستی کا اعتراف ہے کہ انسان خالق کائنات کو تسلیم کرے، انسان صانع مخلوقات کی ہستی کا اعتراف کرے۔ مولا کائنات نے معرفت کی بنیادی حیثیت کی طرف اشارہ کر کے خدا شناسی کے 5 مراحل بیان کیے ہیں جن کی تفصیل میں ابھی بیان کروں گا، لہٰذا یہاں تک اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر لیں۔ توجہ فرمائیں، مولا نے کیا فرمایا ہے؟ اول الدین معرفتہ، اول الدین معرفتہ، پروردگار وہ ہے جس نے ارض و سما کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو کون شمار کرے گا؟ یہ میں نے تمہیں سمجھایا ہے، مگر یاد رکھو دین کا آغاز ہی معرفت پروردگار سے ہوتا ہے۔ مولا کائنات اسی نقطے کی طرف تو اشارہ کر رہے ہیں کہ دین کی معرفت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ پروردگار کی معرفت جب تک حاصل نہیں ہوگی تو انسان دیندار نہیں بن سکتا، لہٰذا جتنے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، دیندار کہلاتے ہیں، دیندار مشہور ہیں، انہیں معرفت خداوندی حاصل کرنا پڑے گی۔ اتنے فضائل، اتنے کمالات پروردگار ذکر کرنے کے بعد اب میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آغاز دین معرفت پروردگار ہے،
یعنی جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، سمجھو ابھی سرحد اسلام میں قدم ہی نہیں رکھا اس نے، ساری کائنات کو پہچان لیا لیکن خالق کائنات کو نہیں پہچانا تو ابھی اسلام کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ جب تک خالق کائنات کو نہیں پہچانو گے تو تمہارے اسلام کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ اگر چاہتے ہو کہ مسلمان رہو تو خالق اسلام کو پہچاننا ہوگا، خالق کائنات کو پہچاننا ہوگا، خالق انسان کو پہچاننا ہوگا، اس کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، دین کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ دین کی معرفت کا پہلا قدم معرفت الہی ہے۔ ابھی دین شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ ابتداء دین، دین کی ابتدا کس چیز سے؟ معرفت پروردگار سے، اور اول دین عرفان الہی ہے۔ جس نے منزل معرفت میں قدم نہیں رکھا، ابھی سرحد دین میں قدم نہیں رکھا گویا۔ اور جو جتنا معرفت میں بلند ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی بڑا دیدار ہوتا جائے گا، وہ اتنا ہی بڑا مسلمان ہوگا۔ اسی لیے مرسل اعظم کو یہ کہنے کا حق تھا، انا اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان تو میں ہوں، اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار معرفت الہی پر ہے۔ تو جو معرفت حاصل کر لیتے ہیں وہ مسلم کہے جاتے ہیں، اور جو ساری کائنات کو پہچانوا دیتے ہیں وہ اول المسلمین کہلائے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں امت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اللہ کو پہچاننے والے اور ہیں، اللہ کو پہچانوانے والے اور ہیں، معرفت کا سبق سیکھنے والے اور ہیں، درس معرفت دینے والے اور ہیں۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اعلان کیا، ہمیں تم کیا جانو کہ ہم کیا ہیں، بنا عرف اللہ بنا عبد اللہ، لولانا لما عرف اللہ، لولانا لما عبد اللہ۔ اللہ کو ہم سے پہچانا گیا ہے، ابدیت ہمارے ذریعے کی گئی ہے۔ ہم نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو پہچاننے والا نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے تو کوئی سجدہ پروردگار کرنے والا نہ ہوتا۔ تمہارا کیا ذکر ہے؟ ملائکہ کو درس معرفت ہم نے دیا ہے، آسمان والوں کو سجدہ کرنا ہم نے سکھایا ہے۔ ہمارے سجدوں کی بلندی کون پہچانے گا؟ ہمارے سجدوں کی عظمت کو کون پہچانے گا؟ ملائکہ صاحب معرفت نہ ہوتے اگر ہم نے درس معرفت نہ دیا ہوتا۔ توجہ فرمائیں کہ مولا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ملائکہ محروم درس بندگی ہوتے اگر ہم نے عبادت کا سبق نہ سکھایا ہوتا۔ ہمیں دنیا کیا پہچانے گی؟ تم کیا اور تمہاری اوقات کیا؟ تم کیا اور تمہاری بساط کیا؟ چلے ہیں نبی کو اپنے جیسا بنانے؟ یہ جاہل، یہ گناہگار، یہ بے علم، یہ ناواقف پیدا ہونے والے، یہ ہمیں پہچانیں گے؟ ملائکہ سے پوچھو ہم کیا ہیں۔ بزم پیغمبر میں مولا کائنات آتے ہیں، توجہ کیجئے گا، جبرائیل امین وحی الہی لے کر آئے ہیں۔ جبرائیل پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی مولا کائنات نے قدم رکھا، جبرائیل سراپا تعظیم کے لیے اٹھے۔ پیغمبر نے کہا، جبرائیل تم نے ان کی تعظیم کی؟ تم سید الملائکہ ہو، تم آسمان کے رہنے والے ہو، تم نے ان کی تعظیم کی ہے؟ یہ تو یہیں کے انسان ہیں، یہ تو اسی زمین کے رہنے والے ہیں۔ کہا حضور کیوں نہ کرتا؟ کہا تم نے کیوں تعظیم کی؟ کہا آپ ہی نے فرمایا ہے کہ استاد کا احترام کرنا چاہیے، آپ ہی کی تعلیم ہے کہ استاد کا احترام کرنا چاہیے۔ مرسل اعظم نے فرمایا، تمہارا ان کا رشتہ استاد و شاگردی کا کہاں سے ہو گیا؟ کہا خدا کے رسول، اے اللہ کے رسول، مجھے وہ منظر یاد ہے، وہ موقع یاد ہے جب رب جلیل نے یہ سوال کیا تھا، من انتا ومن انا، تم کون ہو میں کون ہوں؟ معرفت کی پہلی منزل، توجہ کیجئے گا، تم کون ہو میں کون ہوں؟ حضور میں تو کوئی جواب نہ دے سکا اس موقع پر۔ یہی تھا وہ جوان، یہی تھا جو میری رہنمائی کر رہا تھا۔ اسی نے آواز دی تھی، جبرائیل کیوں نہیں کہتے انتا رب الجلیل و اسمک جلیل، انا عبد الذلیل و اسمی جبرائیل۔ پروردگار تو رب جلیل ہے، تیرا نام بھی جلیل ہے،
میں تو ایک بندہ ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ نہیں، آپ نے لفظوں پر غور نہیں کیا۔ توجہ فرمائے عزیزان محترم سامعین، جملوں پہ توجہ فرمائے۔ میں نے کیا کہا ہے، ان لفظوں کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے اگر یہی پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں، سوال اگر یہی ہوتا اور سکھانے والے نے یہی سکھایا ہوتا کہ کہہ دو کہ تو رب جلیل ہے، تیرا نام جلیل ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ علی نے ملک کی رہنمائی کی ہے منزل معرفت خدا میں۔ مگر سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں، تم کون ہو؟ اور جواب یہ سکھا رہا ہے کہ یہ کہو تو رب جلیل ہے، تیرا نام جلیل ہے، میں بندہ ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ گویا جبرائیل امین دنیا کو بتا رہے ہیں تم مرتبہ علی کو کیا سمجھو گے؟ علی کے بغیر خدا کو پہچاننا تو بڑی بات ہے، علی کا سہارا لیے بغیر کوئی اپنے کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ سبق دیا ہے۔ اول الدین معرفتہ، توجہ فرمائیں، اول الدین معرفتہ، آغاز دین معرفت پروردگار ہے، اور معرفت بھی ایسی معرفت کمال و معرفت ہی التصدیق بے، کمال معرفت یہ ہے کہ فقط پہچان نہ لیا جائے بلکہ تصدیق بھی کی جائے۔ یہ جو اب جملے میں ادا کر رہا ہوں، ان کی وضاحت کر رہا ہوں، ان کی شرح کر رہا ہوں، انہیں بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اور اس کی گہرائیوں میں اترنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک نہایت معنی سے لبریز، عمیق بحر بے کراں ہے، اور اس کے لیے شناور اور نہایت عظیم غوطہ ور کی ضرورت ہے۔ لہذا اپنی فکروں کو حرکت دیں اور اس کو محسوس کریں کہ مولا کائنات نے ہماری فکروں کو کہاں تک حرکت دینے کی، مہمیز کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہماری عقلوں کو، ہماری فکروں کو جھنجھوڑا ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ معرفت خدا کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، مولا نے دین کے درجات سمجھاتے ہوئے پہلے دن یہ فیصلہ کر دیا کہ فقط پہچان لینا کمال نہیں ہے، پہچاننے کے بعد تصدیق کرنا ضروری ہے۔ مان لینا کافی نہیں ہے، مان لینا کمال ہے، تصدیق کرنا، مان لینا کمال ہے، پہچان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ پھر اس کو مان لینا کمال ہے، اس کی تصدیق کرنا کمال ہے۔ ورنہ علی کو پہچانتا کون نہیں تھا؟ کتنے لوگوں نے مانا، مگر پہچان کے تو مسلمان نہیں ہوتا نا جب تک تصدیق نہ کی جائے۔ جیسا پہچانا ویسا مانو بھی تو۔ کون نہیں پہچانتا تھا علی کو، لیکن جیسا پہچانتے تھے ویسا مانا سب نے۔ قرآن نے آواز دی، توجہ کیجئے گا، سورہ نمل، قرآن مجید کا 27واں سورہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کی آیت نمبر 14 ملاحظہ کیجئے گا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں، لوگ پروردگار عالم کو پہچانتے ہیں، ان کے دلوں میں یقین سے خدا ہے، مگر انکار کرنے والے، تعجب کیجئے، ظلم و غرور کی بنا پر انکار کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ خدا کو جانتے پہچانتے ہیں کہ ہاں پروردگار عالم کی ذات کائنات میں ہے، خالق کائنات ہے، کسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، کوئی صانع کائنات ہے، کوئی چیز دنیا کی بغیر بنانے والے کے نہیں بنی ہے، اس بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا بھی کوئی خالق اکبر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ظلم و غرور کی بنا پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں عظمتوں کا یقین ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا خصوصیت کے ساتھ محترم سامعین، جنہیں عظمتوں کا یقین ہوتا ہے، کمالات کا یقین ہوتا ہے، مگر کفار ہیں، مشرکین ہیں، ملحدین ہیں، بے دین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا یقین تو ہے مگر انکار ہے، خدا کو پہچانا تو مگر خدا کو مانا نہیں۔ تو دین فقط پہچان لینے کا نام نہیں ہے عزیزان محترم، دین ماننے کا نام ہے۔ مولا نے پہلے دن واضح کر دیا، تو مشرکین مکہ سے بہتر نبی کو کون پہچانے گا؟ توجہ فرمائیں،
مشرکین مکہ سے بہتر کون پہچانے گا، جن کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں ارشاد ہو رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون، جن کے لیے کفار، جن کے لیے کتاب نازل ہوئی، جن کفار کے لیے کتاب نازل ہوئی تھی، توجہ فرمائیں، وہ نبی کو اسی طرح پہچانتے تھے، وہ مشرکین مکہ، وہ ملحدین مکہ، وہ کفار، وہ نبی کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی آل اولاد کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ نے جانتے بوجھتے حق کو چھپا لیا۔ غور کیا آپ نے؟ ہم نے تو معجزات سنے ہیں نبی کے، صرف انہوں نے جناب معجزات دیکھے ہیں، ہمارے لیے شق القمر داستان ہے، ان کے لیے شق القمر مشاہدہ ہے، ہمارے لیے سنگریزوں کی تصدیق کہانی ہے، لیکن ان کے لیے حقیقت ہے۔ تو ان سے بہتر کون پہچانے گا نبی کو؟ مگر فرق یہ ہے کہ ہم نے جتنا پہچانا اتنا مانا تو مسلمان ہو گئے، انہوں نے پہچانا بہت مگر مانا نہیں تو مسلمان نہیں کہے گئے۔ تو خدا کو پہچاننا آسان، ماننا مشکل، بات پہنچ رہی ہے نا؟ اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو محفوظ رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو پہچاننا آسان، ماننا مشکل، نبی کو پہچاننا آسان، ماننا مشکل، اور بغیر مانے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ بس یہی بات تو ہے کہ علی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ علی کو انہوں نے زیادہ جانا پہچانا تھا جو دور علی میں تھے، ہم سے بہتر کمالات دیکھ رہے تھے مولا کائنات کے، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ براہ راست اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، احد کے اندر تلوار چلتے ہوئے انہوں نے دیکھی، دعوت ذوالعشیرہ میں علی کی قربانی انہوں نے دیکھی، علی کا ایثار انہوں نے دیکھا، شب ہجرت علی کا ایثار انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنگ خندق کے اندر علی کا معرکہ انہوں نے دیکھا، خیبر و خندق کے اندر معرکے انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے۔ وہ اپنی آنکھوں سے ہم سے بہتر کمالات دیکھ رہے تھے، بس ہم میں ان میں فرق اتنا ہی ہے کہ ہم نے جتنا پہچان لیا مولا کائنات کو اتنا مان بھی لیا۔ وہ دیکھتے سب کچھ رہے مگر ماننے کی توفیق حاصل نہ ہوئی۔ تو عزیزو، جو پہچان کے مان بھی لیتا ہے وہی تو مسلمان ہوتا ہے، اور جو پہچان لے نہ مانے تو نہ مان کے بے ایمان ہی ہو سکتا ہے، مومن نہیں بن سکتا۔ غور کیا آپ نے؟ پس کمال معرفت یہ ہے کہ انسان اس کی تصدیق کرے، پروردگار کی تصدیق کرے، اور تصدیق اس بات کی کہ ایک خدا ہے، اس بات کی تصدیق کرے کہ ایک خدا ہے، نہیں، کمال التصدیق بے توحیدو، کمال تصدیق یہ ہے کہ اس کی توحید کا اقرار کرے، ایک خدا ہے نہیں، ایک ہی خدا ہے۔ جملے کے اندر فرق ذرا زور دے کے دیا، دیکھیں کہا ہے ایک خدا نہیں، ایک ہی خدا ہے بس۔ ذرا غور کیجئے درجہ معرفت کو، تو درجہ معرفت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلا درجہ یہ ہے معرفت کا کہ پہچانیے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ مانیے، اور تیسرا درجہ یہ ہے معرفت کا توحید، یعنی خدا ایک نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ فرق پہچانا آپ نے؟ جب تک یہ زور نہیں لگے گا اسلام نہیں آئے گا۔ یہی نبی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، خدا کو ماننا کوئی ہنر نہیں عزیزان محترم، بلکہ خدا کو ایک ہی ماننا کمال ہے، یہ مان لینا کمال ہے۔ غور کیا؟ تو معرفت کی تیسری منزل کیا ہے؟ معرفت کا پہلا درجہ پہچاننا، دوسرا درجہ ماننا، تیسرا درجہ جتنے غلط ہیں ان کو ٹھکرا کے ماننا۔ بس معرفت خدا طے کرتے جائیے، معرفت نبی اور معرفت امام کے درجات تو خود ہی طے ہوتے جائیں گے۔ خالی نبی کو مان لینا تو ہنر نہیں ہے نا، جتنے جھوٹے نبی ہیں سب کو ٹھوکر مار کے ماننا پڑے گا نبی کریم کو۔
فقط علی کو مان لینا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، جتنے غلط ہیں سب کو ٹھوکر مان کے علی کو ماننا پڑے گا۔ یہ ہے معرفت، تو ماننا ہے، پہچاننا ہے، اور یوں ماننا ہے کہ باطل کو ٹھکرا کے تب حق کو تسلیم کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب منزل توحید آئی تو کمال توحید الاخلاص لہو، کمال توحید یہ ہے کہ توحید خالص ہونی چاہیے، زبان پر نہ رہے توحید سے، اخلاص توحید پیدا ہو۔ اور کمال اخلاص کیا ہے؟ توحید میں اخلاص کیا ہے؟ توحید میں اخلاص یہ ہے کہ انسان نفی الصفات عنہ، اس سے اس کی صفات زائد کو اس سے الگ کر دیا جائے۔ وہ ایسا عالم نہیں ہے کہ خود الگ علم الگ، جب چاہے آ گیا علم، جب چاہے چلا گیا، نہیں، وہ ایسا قادر نہیں ہے کہ خود الگ اقتدار الگ، کبھی آیا کبھی چلا گیا، بلکہ اس کے صفات ہمیں عین ذات ہیں کہ اس کے اور ان کے درمیان علیحدگی کا تصور نہیں ہے، اس میں اور علم میں جدائی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس میں اور اقتدار میں جدائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایسے اخلاص کا اقرار کرنا ہوگا کہ جہاں صفتیں الگ نہ رہ جائیں، صفتیں عین ذات پروردگار ہو جائیں۔ کیوں؟ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفت، اس لیے کہ صفت تو خود دلیل ہے کہ صفت الگ ہوتی ہے، ذات الگ ہوتی ہے۔ ابھی میں اس کی وضاحت آپ کے لیے کروں گا، ابھی صرف یہ جملے مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ بس جہاں صفت اور ذات الگ ہو جائے اس کا نام مخلوق ہے، اور جہاں دونوں میں جدائی ممکن نہ ہو اسی کا نام خالق کائنات ہے، اسی کا نام پروردگار ہے۔ ایسی معرفت پروردگار، ایسی حمد و ثناء الہی کے بعد پھر مولا کائنات نے اپنی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا۔ غور کیا آپ نے؟ اب دیکھیں مولا کائنات نے جو 5 مراحل بیان کیے وہ پیش کرتا ہوں۔ مولا کائنات نے معرفت توحید کے بنیادی حیثیت کی طرف اشارہ کر کے خدا شناسی کے 5 مراحل بیان کیے ہیں اس پیراگراف کے اندر۔ اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ، توجہ کیجئے گا، کیا خوبصورت جملے ہیں۔ 5 نکات یہاں پر، ان کو آپ اپنے پاس نوٹ کریں، ان کو ملاحظہ کریں۔ وہ 5 مراحل معرفت کون سے ہیں کہ جو توحید کے مرحلے میں انسان کے لیے جاننا ضروری ہے؟ پہلا مرحلہ ہے ناقص اور اجمالی شناخت و معرفت، جس کا ذکر مولا کائنات نے اول الدین معرفت ہی کا کہہ کر بیان کیا ہے، اور ابھی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے تفصیلی شناخت و معرفت۔ پہلے اجمالی معرفت حاصل کرے انسان، اور پھر اس کے بعد تفصیلی شناخت و معرفت ہے، پھر مقام توحید ذات و صفات ہے کہ ذات اور صفت اس کی ایک ہے، پھر مقام اخلاص ہے، یعنی ہر عیب و نقص سے اللہ کی ذات کو پاک سمجھا جائے، اس کی صفات زائد بر ذات نہیں ہے، اسے ایسا خالص پروردگار مانا جائے کہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے، کوئی علیحدگی نہیں ہے۔ تو پہلا درجہ معرفت کا ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی مختصر، اب 4 درجات 5 درجات کی مختصر وضاحت پیش کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلا درجہ، توجہ فرمائیں، ناقص اور اجمالی شناخت کیا ہوتی ہے؟ انسان فطرت کے وجدانی احساس، توجہ کیجئے گا، انسان فطرت کے وجدانی احساس اور ضمیر کی رہنمائی سے یا مذہب والوں کی زبان سے سن کر اس کے ذہن میں جس اندیکھی ذات کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے سنا، ماں باپ سے سنا، بہن بھائیوں سے سنا، بچوں کو آپ دیکھیں یاد کروایا گھر میں جاتا ہے، اللہ کتنے ہیں؟ ایک، یاد کروایا جاتا ہے نا۔ یہ دنیا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ درخت کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے۔ ہمیں کھانے کو کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہمیں سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو یہ جو ایک تصور انسان کے ذہن کے اندر بن جاتا ہے،
یہ جو ایک اندیکھی ذات کا ایک تصور انسان کے ذہن میں پیدا ہو گیا کہ جہاں ماں نے یہ سوال کیا بچے سے کہ بیٹا پانی کس نے پیدا کیا، بچہ فوراً کہتا ہے اللہ نے۔ کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ درخت کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے۔ یہ چاند سورج کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے۔ تو انسان کے ذہن کے اندر ایک اندیکھی ذات کا تصور پیدا ہوتا ہے اور جسے خدا کہا جاتا ہے۔ یہ شناخت و معرفت کا پہلا درجہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو انسان کے ذہن کے اندر شناخت و معرفت پیدا ہو رہی ہے کہ جسے ماں معرفت کروا رہی ہے پروردگار عالم کی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہے۔ اگر ماں دیندار ہے، ماں معرفت توحید رکھتی ہے، تو آپ کا بچہ موحد ہوگا۔ یہ پہلا تصور انسان کے ذہن کے اندر ماں ڈالتی ہے کہ یہ چیزیں اطراف کی جب بچہ دیکھتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایک تصور پیدا ہوتا ہے، تصور کائنات، تصور خالق کائنات۔ اسی کو شناخت و معرفت کا پہلا درجہ کہا جاتا ہے، جسے اجمالی اور ناقص شناخت خداوندی کہا جاتا ہے، خالق کی ناقص اور اجمالی شناخت۔ پس اگر انسان، توجہ کیجئے گا، پس اگر انسان اس تصور کو اہمیت نہ دے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس نے اہمیت ہی نہیں دی، اور اس سے غفلت سے کام لے تو قابل مؤاخذہ ہے۔ اس لیے کہ ماں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، ماحول نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، دنیا کی مخلوقات نے اپنا فریضہ انجام دے دیا کہ اس کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ کر خالق کے مخلوقات کی طرف اسے دعوت دی ہے۔ ہر چیز اس انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اے انسان تو مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد اپنے ذہن کو اس بات کی طرف متوجہ کر لے کہ میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میرا کوئی صانع ہے۔ یہ انسان کے اگر وہ اس سے ایسے ہی گزر گیا تو قابل مؤاخذہ ہوگا۔ پروردگار عالم قیامت کے دن اس سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ اے انسان، تجھے کائنات کی ایک ایک چیز نے آواز دے کر کہا تھا کہ میں مخلوق ہوں، میرا کوئی خالق ہے، میں مصنوع ہوں، میرا کوئی صانع ہے، تو نے اس کی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہا، اس میں غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ قابل مؤاخذہ ہے۔ لیکن اگر، توجہ کیجئے گا، لیکن اگر اس مرحلے میں غور و فکر کر کے ایک قدم آگے بڑھا دے تو وہ دوسرے درجے میں قدم رکھتا ہے، اور وہ درجہ دوسرا کون سا ہے؟ تفصیلی شناخت کا، تفصیلی شناخت و معرفت کا درجہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، بس پہلا درجہ صرف پہچاننے کا درجہ تھا کہ ہاں کوئی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور اب دوسرا درجہ ادراک و تصدیق اور ماننے کا درجہ ہے کہ ہاں واقعاً اس کائنات کو کسی نے پیدا ہی کیا ہے، یہ از خود نہیں بنی ہے، یہ دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کمالات کا نتیجہ نہیں ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، پہلے جمادات تھا، بندر تھا، اور پھر اس کے بعد بندر سے انسان تبدیل ہو گیا سینکڑوں سالوں کے بعد۔ تو یہ جن کا نظریہ ہے، جو اپنے آپ کو بندر کی اولاد سمجھتے ہیں، انہیں سمجھنے دیں، وہ بندر ہی کی اولاد ہوں گے، لیکن ہمارا اسلام کا نظریہ تو یہ ہے کہ انسان آدم کی اولاد ہے، اور آدم اشرف المخلوقات ہیں، آدم نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ انسان کی ذمہ داری ہے کہ مصنوعات عالم اور موجودات عالم پر غور و فکر کر کے صانع عالم کا پتہ لگائے۔ جب کوئی چھوٹے سے چھوٹی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی مخلوقات، موجودات سے بھری ہوئی یہ وسیع و عریض کائنات، آپ دیکھیں مولا کائنات نے کتنے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر خدا کی قسم انسان ان کے عمیق معانی کے اندر اترتا چلا جائے۔ کیا کمالات مولا کائنات نے، گویا یوں کہا جائے کہ سمندر کو کوزے کے اندر سمویا ہوا ہے۔ بڑے بڑے علماء اہل سنت، شیعہ علماء، سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت کو۔ میں بہت سارے درس اس موضوع پر دے چکا ہوں اور کہہ چکا ہوں اس کے اندر کہ کتنا اس کا کلمہ پڑھا گیا ہے۔ یہاں تک کہا ہے علماء نے، اور ہر طرف سے یہ آوازیں بلند ہوئی ہیں کہ کلام امیر المومنین گویا ایسا کلام ہے کہ تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، کہ جو خالق کائنات کے کلام سے نیچے اور تمام مخلوقات کے کلام سے اوپر ہے۔
تو توجہ کیجئے کہ موجودات سے بھری ہوئی یہ وسیع و عریض کائنات کس طرح بغیر وسانے کے وجود میں آ سکتی ہے۔ ہر شے اس کے سانے کی کار فرمائی اور وجود پر ایک مضبوط اور ٹھوس دلیل ہے۔ آپ جب یہ دیکھ چکے ہیں کہ کوئی عمارت بغیر معمار کے کھڑی نہیں ہوتی، تو پھر کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نیل گوں آسمان اور اس کی پہنائیاں اور آفتاب و مہتاب کی تجلیاں، یہ ستاروں کی جھرمٹ اور کہکشائیں، یہ چرخ و فلک، یہ جوہر و گوہر، یہ زمین اور اس کی وسعتیں، یہ پھول بیل بوٹے، یہ سبزیاں ترکاریاں، یہ گل و چمن کی رعنائیاں، یہ لہلہاتے کھیت و کھلیان، ہوا میں اڑتے پرندے، زمین پر دوڑتے حیوانات، یہ سب کے سب کس طرح بغیر کسی بنانے والے اور بغیر کسی سانے کی صنائی کے بغیر کس طرح وجود میں آ سکتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں انسان ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ بے شک اس وسیع و عریض عالم کا کوئی بنانے والا ہے، اور اسی دلیل کی طرف قرآن کریم نے یوں اشارہ کیا ہے، اَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10۔ کیا اللہ کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ لیکن اگر توجہ فرمائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ درجہ بھی ناکافی ہے، جبکہ اس کی تصدیق میں غیر بھی اس کی الوہیت میں شامل کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد تیسرا درجے کا مرحلہ آتا ہے کہ یہ دوسرا درجہ بھی ناکافی رہ جائے گا۔ اب تیسرا درجہ ملاحظہ فرمائیں کہ تیسرا درجہ کیا ہے؟ مقام توحید ذات و صفات۔ اب جب ہم نے پہچان لیا کہ ہاں کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو جیسا ہے ویسا ماننا ہے۔ معرفت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو ایک ہی مانا جائے، اس کے ساتھ غیر کی آمیزش نہ ہو، اسی کو توحید کہتے ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ اور بھی خدا مانے جائیں گے وہ ایک نہیں ہوگا، جبکہ خدا کے لیے ایک ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک سے زیادہ ماننے کی صورت میں یہ طبیعی و فطری سوال پیدا ہوگا۔ اگر مثال کے طور پہ ہم ایک سے زیادہ کو مان لیں تو فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کائنات کو ان میں سے ایک نے پیدا کیا ہے یا سب نے مل جل کر پیدا کیا ہے؟ اگر ان میں سے کسی ایک کو مان لیا جائے تو اس میں کوئی خصوصیت تو ہونی چاہیے نا، ورنہ ایک کو بغیر خصوصیت کے مان لینا بغیر وجہ کے ترجیح دینے کے مترادف ہوگا، جو اہل عقل و فہم کے مطابق باطل ہے یہ بات کہ آپ کسی ایک کی طرف رجحان پیدا کر لیں گے فلاں نے پیدا کیا ہوگا اور ترجیح کوئی نہ ہو۔ ہم کہیں کہ سب علم میں برابر ہیں، ہم کہیں سب قدرت میں برابر ہیں، تو جب قدرت میں برابر ہیں، علم میں فہم میں برابر ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے کسی ایک کو مان لیا؟ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ سب نے مل جل کر بنایا ہے تو پھر اس صورت میں سب ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے نا، اگر یوں کہہ دیا جائے کہ سب نے مل جل کر بنایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب سب محتاج ہو جائیں گے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ بندہ ہوتا ہے۔ بس اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ سب کا انکار کرے، صرف ایک کو مانے، ایک کو مانے، ایک کو مانے، اور یہی اسلامی تعلیم اور لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک خدا کے علاوہ بھی دیگر خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا، بربادی پیدا ہو جاتی، یہ نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دلیل کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ آیت نمبر 22 ہے۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔ غور کیا آپ نے؟ تو بس ایک ہی خدا کو ماننا توحید ہے۔ اب چوتھا درجہ دیکھیں، اخلاص، مقام اخلاص ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسے ہر عیب و نقص سے پاک سمجھا جائے، کیونکہ اس با کمال و بے عیب ذات میں نہ کسی قسم کے نقص کا گزر ہو سکتا ہے، نہ اس کے دامن پر کسی عیب کا دھبا آ سکتا ہے، اسے کسی کے مثل و مانند قرار نہیں دیا جا سکتا،
کیونکہ یہ تمام چیزیں اسے وجود کی بلندیوں سے اتار کر امکان کی پستیوں میں لے آنے والی ہیں۔ اسی لیے تو سورہ توحید اسے ہر عیب سے پاک و منزہ قرار دیتے ہوئے نازل ہوا، آج صحیح معرفت بیان کرتا ہوا نازل ہو رہا ہے۔ سورہ توحید آپ ملاحظہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ یگانہ ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے۔ بس یاد رکھیں کہ اللہ کو ایسا ہی ماننا ہے جیسا قرآن نے بتایا ہے، جیسا مولا کائنات تعارف کروا رہے ہیں کہ نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی چیز میں سما سکتا ہے، نہ اس میں کوئی چیز سما سکتی ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پروردگار عالم نے کیا کہا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ 103 نمبر آیت میں آواز دی ہے، یعنی اس کو نگاہیں دیکھ نہیں سکتی، البتہ وہ نگاہوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر چھوٹے سے چھوٹی چیز سے آگاہ اور باخبر ہے۔ پھر دیکھیں ارشاد فرمایا سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 74 ملاحظہ فرمائیں، 74 نمبر آیت میں آواز دی، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑ لیا کرو، بے شک اصل حقیقت کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، بس اللہ کے لیے کسی کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کی مانند نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ بس یہ 4 درجے اس بات پر ہو گئے ہیں کہ پروردگار جیسا ہے خالص توحید کے ساتھ ماننا ہے۔ اب 5واں درجہ اس کی صفات زائد بر ذات نہیں ہیں، یہی وہ درجہ ہے کہ جس پر معرفت مکمل ہوتی ہے۔ زائد بر ذات نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی جو خدا کی ذات ہے وہی اس کی صفات ہے، کہ اس کی صفات کو اس کی ذات سے علیحدہ نہ سمجھا جائے، یعنی جس طرح ہماری صفات ہماری ذات سے الگ ہیں۔ ہم پہلے ہوتے ہیں، جب پڑھ لکھ کر قابل ہو جاتے ہیں تو عالم بنتے ہیں، عاقل بنتے ہیں، جب پڑھ لکھ کر قابل ہوتے ہیں تو ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، معمار بنتے ہیں، ڈاکٹر کہلائے جاتے ہیں، انجینئر کہلائے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جب سے ہے عالم ہے، جب سے ہے قادر ہے، جب سے ہے خالق ہے۔ چوتھے مرحلے میں اخلاص کی اجمالی اور سرسری تصویر پیش کی گئی تھی، جبکہ اس 5ویں مرحلے میں اخلاص کی تفصیلی تصویر پیش کر دی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، اسی لیے مولا کائنات اخلاص کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، کمال تصدیق یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک کوئی دوسرا مساتی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی دوسرا ساتھی مان لیا، اس نے دو ہی پیدا کر دی، اس کے اندر دو ہی پیدا کی ہے، یعنی اس کے جز بنا دیے۔ گویا جس نے دو ہی پیدا کی، گویا اس نے اس کو جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ بنا دیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا تو وہ اسے دوسری ہی چیزوں کی قطار میں لے آیا، لہٰذا وہ معرفت خدا سے دور ہو جائے گا۔ بس عزیزان محترم، آپ نے غور کیا کہ مولا کائنات نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر ہمیں معرفت کے 5 درجات مہیا کیے، بیان کیے، اور ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا کہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں، پھر جب یہ سب چیز معرفت بیان کر دی، اس کے درجات بیان کر دیے، اب اللہ نے چاہا کہ کائنات کو پیدا کرے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ پھر پروردگار عالم نے انشاء الخلق انشاء،
کہ پھر پروردگار عالم نے چاہا کہ کائنات کو پیدا کرے تو پروردگار عالم نے تخلیق کائنات کا سامان یہ کیا کہ پانی پیدا کیا، ہوا پیدا کی، ہوا کو حکم دیا کہ پانی میں تلاطم پیدا کرے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں تھوڑا تیزی سے اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا کہ اب اللہ نے چاہا کہ کائنات کو پیدا کرے تو پروردگار عالم نے تخلیق کائنات کا سامان یہ کیا کہ پانی پیدا کیا، ہوا پیدا کی، ہوا کو حکم دیا کہ پانی میں تلاطم پیدا کرے، پانی میں تلاطم پیدا ہوا، پانی میں تلاطم سے جھاگ پیدا ہوا جو جم گیا تو پھر اسے پہاڑ بنا دیا جو اڑ گیا، آسمانوں کی تخلیق ہوئی۔ پورا فلسفہ تخلیق ارض و سما بیان فرمانے کے بعد میرے مولا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین بنائی تو اس کو آباد کیا، آسمان بنائے تو آسمانوں کو خالی نہیں چھوڑا، فَمَلَأَهُنَّ أَطْوَارًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، آسمانوں کو طرح طرح کے ملائکہ سے بھر دیا، آسمانوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، اور اس کے فرشتوں کی قسمیں بیان کی ہیں۔ ایسے فرشتے، توجہ کیجئے گا، کہ جو سجدے میں ہیں تو رکوع میں کی نوبت نہیں آتی ہے، اور ایسے فرشتے کہ صافونا لا یتزایلون، کھڑے ہو گئے تو پلٹتے نہیں ہیں، ہلتے نہیں ہیں، جو قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں۔ ایسی تخلیق نہ زمین و آسمان، ایسی تخلیق، یہ زمین و آسمان پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ملائکہ کو پیدا کیا، ایسے اطاعت شعار ملائکہ کہ جس عالم میں بنا دیا اسی عالم میں عبادت الہی کر رہے ہیں، بندگی پروردگار کر رہے ہیں۔ سارے تذکرے کرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ آسمان کو اللہ نے ملائکہ سے بھر دیا تو زمین کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ آدم کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ زمین بھی تو آباد ہو جائے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آسمان پہ بنایا کہیں بنایا ہو آدم کو، مگر بنایا زمین ہی کے لیے تھا، تو ملائکہ کو وجہ آبادی سماوات بنایا اور آدم کو وجہ آبادی کائنات بنایا۔ زمین کو آباد کیا آدم کے ذریعے، آدم اور آدم کے بعد کا ایک سلسلہ، پھر اس کے بعد اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ یہ مخلوق ارضی میں بنا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، یہ خاک کا پتلا تیار کر رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، آواز دی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، سورہ سواد قرآن مجید کا 38واں سورہ اور اس کی 72 سے 74 نمبر آیت تک، آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 74 تک ملاحظہ فرمائیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ دیکھو میں نے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے سنوار دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو دیکھو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں پڑ جانا۔ فسجد الملائکۃ، تو تمام فرشتوں نے، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، تمام کے تمام سجدے میں پڑ گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، واستکبر وکان من الکافرین، دیکھو ابلیس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا۔ غور کیا آپ نے، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تمہیں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا، پھر آخر نکالا گیا۔ اللہ نے آدم کو اپنا نائب بنا کر پیدا کیا تھا، آدم کو انتظام ہدایت ان کے حوالے کر دیا تھا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ انتظام ہدایت آگے بڑھتا رہا، نبیوں کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ پروردگار عالم نے کاروان بشریت کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے آخر میں اس پوری کائنات کو نور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمایا، اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کی جانشینوں کے سلسلے کو قائم و دائم رکھا۔ آج بھی پردہ غیب میں امام
امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں جانشین مصطفیٰ، دلبند مرتضیٰ، نور نظر فاطمہ زہرا آج بھی امر الہی کا انتظار کر رہا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کی معرفت حاصل کریں، ہم نبوت کی معرفت حاصل کریں، ہم دین کی معرفت حاصل کریں، ہم کتاب کی معرفت حاصل کریں، ہم امام کی معرفت حاصل کریں۔ آج بھی ہمارا امام ہمارا منتظر ہے کہ کب ہمارے شیعہ تیار ہوں اور ہم امر الہی حاصل کرتے ہی اپنے شیعوں کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ تو اے شیعوں، اگر چاہتے ہو کہ اپنے مولا کا جلد دیدار کرو تو آج کے دنوں میں کہ جو ایام فاطمیہ بھی چل رہے ہیں، اعزائے فاطمیہ کے دن ہیں، واسطہ دیکھو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا بارگاہ خدا میں دعا کیجئے کہ پروردگار بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے ولی برحق، اپنے ولی برحق امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔